عجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقانہ الحمید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چمکا اس دل افروز ساعت بلا کو سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت بلا کو سلام جن کے جلووں سے مرجائیں کھلیاں کی دی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اور فتح باب نبوت پہ بے حق درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیر غران صدوت پہ لاکھوں سلام وہ دسو جن کو جنت کا مجرہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہی گل کو خبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام اور سیدہ طیبہ سیدہ طیبہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر خوب خصلت پہ لاکھوں سلام اور بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسی خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں آرزا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے ہم اگر 2 دن کم کیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے اور تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تماشوخائے دا سبحان یا رسول مدنی ستا محبت جے پکم زلک نقشوی نوی نشتہ غی زلک ایمان یا رسول مدنی کہ 1000 زل ایمان روڑی خوبستہ عشقہ چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی میں جب بھی بابا جی کے سامنے آپ مجھے فرماتے کہ اپنی جد امجد کے اشعار سنائیں تو میں جب آپ کے سامنے ان کے اشعار سناتا تو پھر آپ مجھے حکم کرتے کہ آپ نے تقریر میں یہ لوگوں کو سنانے ہیں میں نے کہا حضور یہ تو پشتو زبان میں ہے جو میرے سامنے ہوتے ہیں ظاہری باتیں ہو تو یہ نہیں سمجھتے فرمایا بات وہی ہے کہ سب کو پتہ ہے اگر بابا جی خیبر پختونخوا آتے ہیں 4 سدہ تشریف لاتے ہیں میں نے عرض کی میں نے کہا حضور یہاں پر 70% اردو بھی نہیں سمجھتے تو پنجابی کا تو بالکل تصور ہی نہیں ہے تو میں نے کہا 70% اردو نہیں سمجھتے تو آپ مہربانی فرمائیں تو آپ اردو میں تقریر کریں تاکہ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں
بابا جی نے ہنس کے مجھے کہا کہ نہیں، یہ جو ابھی تک میں نے ان کی پشت و تقاریر سنی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا حضور یہ آپ کی مرضی ہے، ہم غلاموں نے صرف عرض کی ہے. جب بابا جی تقریر کرنے لگے تو آپ یقین کریں ایک ایک لفظ کے ساتھ وہ پٹھان جھوم جاتے تھے. میں نے کہا ان کو پتا ہے اگرچہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بابا جی نے پنجابی میں کیا کہا. بابا جی نے اگر شعر پڑھا عشق رضے کا ذوق والا جس چک لیا وہی جان ڈائی، ہر ایک قد پر ہوندی کوئی لگتے ایک پہچان ڈائی، اور ہمت ہاریاں کا کم عشق نہیں کم شعر دلیر جوان آئی، اور عالم شام میں عشق دکی دسا سمرا دین اسلام ایمان آئی. میں نے کہا یقین کریں جب بابا جی ایک ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے تو وہ سارے اس ایک ایک جملے کے ساتھ اس کی ایمانوں کو تازگی ملتی. میں نے کہا ان کو پتا ہے زبان جو بھی ہو وہ سمجھ آ رہے ہو کہ نہیں، لیکن ان کو پتا ہے بابا جی جو بھی بات کہتے تو بات تو ایک ہی کہتے کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یقین کریں مجھے دوستوں نے کہا یہاں کے میزبانوں نے کہ یہ جو ہم نے پروگرام رکھا اس کا ایک عنوان ہم نے رکھا ہے، اور وہ ہے کہ کربلائی مولا کا جو پیغام ہے جو حسنین کریمین نے اپنی خون اور قربانی دے کر ہمیں جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. تو میں نے کہا اس پیغام کے لیے تو ہمارے سامنے وہ کردار موجود ہے. یزیدی مردہ یزید کو لان تان کرنا آسان ہے، لیکن جو زندہ یزیدی ہے ان کے سامنے یوں سینہ تان کر آگے بڑھنا اور پھر کہنا ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. میں نے کہا یہ کردار اگر کسی نے ادا کی ہے تو ہم نے سنا تھا سیدنا امام حسین کا، لیکن وہ کردار جو ہمارے سامنے اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ خادم حسین نے ادا کیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. ہم نے سنا تھا کہ ہے نے اسی وقت کہ جب لوگ عازم سفر تھے حج کے لیے، حج بیت اللہ کے سفر کے لیے لوگ عازم سفر ہو گئے، اسی وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گلشن کے یہ پھول مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ کو چھوڑ کر کربلا مولا کے میدان میں آ رہے ہیں. یقین کرے ہم سنتے تھے انہی باتوں کو، لیکن کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا کہ کس طرح ظالم کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کس طرح اپنے پوری خاندان کو اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر حضور کے دین کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی. لیکن امیر محترم نے فرمایا کہ میں نے مرض الوصال میں کہ جس بیماری میں میرے عظیم محسن عظیم قائد قبلہ امیر المجاہدین قبلہ بابا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، فرماتا ہے کہ میں نے اسی بیماری میں آپ کو فرمایا کہ بابا جی ایسا کرتے ہیں کہ میں پروگرام بنا دیتا ہوں اور آپ بیمار ہیں تو چلتے ہیں مدینہ شریف، آپ حضور کے سامنے اپنی جو حالت دل ہے وہ بیان کریں اور ادھر کچھ لمحوں کے لیے آپ چلے جائیں، کسی کو نہیں بتائیں گے، انشاءاللہ سارا سسٹم بہت آرام سے ہو جائے گا. کہہ رہے کہ بابا جی مبارک نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ میں کس منہ سے حضور کا سامنا کروں، میں کس طرح حضور کا سامنا کروں. وہی تخیل ہے کہ قلندر لاہوری نے فرمایا تھا کل ایک شوریدہ خواب گاڑی نبی میں رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر ہندوستان کے مسلم بنائی ملت مٹا رہے ہیں.
میں کس منہ سے حضور کا سامنا کروں؟ پاکستان جو حضور کے نام پر بنا 73 سال سے اس میں اسلام کا مذاق اڑاتا رہا، لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے رہے، کوئی بھی بندہ اسلام کے لیے مخلص نہیں پایا گیا، نظام کی بات نہیں کی گئی، سب نے بات کی کہ ہم نے گلی کوچے بنانے ہیں، ہم نے روٹی کپڑا مکان دینا ہے، کسی نے نظام کی بات نہیں کی تو میں کس منہ سے جاؤں گا؟ آپ یقین کریں بابا جی کے سامنے جب بھی بات ہوتی تھی ہمیں بھی ڈر لگتا تھا کہ ہم کس طرح کہیں کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، ہم نے فلاں جگہ۔ بابا جی یہی فرماتے تھے بس حضور کے دین کا کام کرو، حضور کی دین کا کام کرو۔ یہ جو آج جذبہ حسینیت الحمدللہ قوم میں پیدا ہو چکی ہے، جنہوں نے کربلائے معلیٰ کی جو درس ہے اس کو صحیح معنوں میں اپنے دل میں بسائے رکھا، خدا کی قسم یہ اس مرد کلندر کی طفیل ہوا کہ جنہوں نے اس قوم کو دکھایا کہ حسینیت تو ظلم کے خلاف ایک استعارہ بن چکا ہے، یزیدیت تو ظلم کا اور انتہا سے گزر جانے کا ایک استعارہ بن چکا ہے۔ تو آئیے کیوں نہ جہاں پر ظلم ہو، جہاں پر یزیدیت ہو، ادھر حسینیت بن کر مقابلہ کرے۔ ہم نے سنا تو تھا، دیکھا نہیں تھا، سنا تھا کہ امام المتکلمین امام فضل حق خیرآبادی نے انگریز کی قید اور صعوبتیں برداشت کی، کالی پانی کی سزا برداشت کی، آپ کے ہڈیاں بھی کمزور ہونے لگی۔ انگریز نے کہا مولانا اب تو پیچھے ہٹ جاؤ، آپ نے فرمایا نہیں۔ اسی وقت میں بھی آپ فرماتے تھے فدیت محمدن خیر البرایا، یہ جو زندگی ہے یہ اس مکینی گنبد خضرا پر ایک لمحے کے لیے قربان ہے۔ جذبہ حسینیت کے بارے میں سنا تھا کہ کس طرح امام احمد ابن حنبل نے مسئلہ خلق القرآن میں اپنے وجود اور اپنے جسم پر کوڑے کھائے مگر حق سے پیچھے نہیں ہٹے، اور کس طرح کوڑے کھائے بغداد شریف کی مین شہر میں آپ کا قمیص مبارک اتار کے آپ کو جب کوڑے لگائے جاتے تو اسی وقت ایک ایک کوڑے کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ جاری ہوتا تھا، القرآن کلام اللہ کے غیر مخلوق ہے۔ ریاست ظلم و جبر کا آخری انتہا، مگر آپ اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حکومت نے آخری حد تک کوشش کی، نئے تازہ دم جلادوں کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا امام کو تازہ دم جلاد ہی کوڑے لگائے تاکہ وہ پاور اور طاقت کے ساتھ لگائے۔ تو وہ یار ایک جلاد 2 کوڑے لگاتا تھا اور پھر وہ آرام کرتا، دوسرا بندہ آتا پھر وہ 2 کوڑے لگاتا، اس انداز سے کوڑے لگائے گئے، مگر ہر کوڑے کے ساتھ ایک ہی آواز تھی، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے۔ خدا کی قسم میں نے خود خطیب الاسلام سے سنا، فاروق الحسن صاحب کہتے تھے کہ جب میں چکی میں بابا جی کے ساتھ تھا تو کافی دن گزر چکے تھے، تو ایک مرتبہ میں آپ کے کندھ مبارک کو یوں اس طرح دبا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر بابا جی کے کالے کالے نشانات تھے۔ تو میں نے اسی وقت کہا بابا جی یہ کیسے نشانات ہے، یہ تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے بہت تشدد ہوا ہو۔ تو کہتا کہ بابا جی نے فرمایا کہ جب مجھے گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے تو جو خدام تھے، جو بابا جی کے خادم تھے، جو شاگرد تھے، جو دیوانے تھے، کہ وہ میرے اوپر اس طرح گر رہے تھے کیونکہ وہ لوگ وہ ڈنڈوں سے مار کے ہمارے کارکنوں کو مار رہے تھے اور بابا جی کی طرف بڑھے۔ تو کہہ رہے کہ جب میری طرف بڑھے تو وہ جو لڑکے تھے، جو بچے تھے، وہ اس طرح میرے اوپر آئے اور انہوں نے کہا نہیں استادوں کو نہیں مارنا، ہمیں مارو۔ تو بابا جی فرماتے تھے کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے ان بچوں کو اپنے آپ سے ہٹایا اور میں نے کہا نہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں، ان کے تو کھیل کودنے کا ٹائم تھا، ان بچوں کو نعرے لبیک پر میں نے لگایا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تیرے بچوں کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر میں نے لگایا ہے، اس لیے مجھے مارو، ان کو نہیں مارنا۔ خدا کی قسم اس ہستی نے جو ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کا بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد تھے،
جو ایسا حافظ اور ایسے میں اکثر کہتا تھا، میں نے کہا حضور اگر آپ نے درس شروع کی دوبارہ، میں نے کہا خدا کی قسم پوری دنیا سے لوگ آئیں گے۔ میں نے کہا آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کریم نے آپ کو قوت اور جو ملک عطا کی ہے، خدا کی قسم میں نے کہا یہ کسی اور کو نہیں ہے اس وقت۔ تو آپ اس حال میں بھی آپ نے اپنے جسم پر آپ نے ڈنڈے کھائے مگر آپ نے اف تک نہیں کی، آپ کو اوپر سیڑھیوں سے گھسیٹا گیا۔ اس معذوری کی حالت میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خود فرماتے تھے کہ میرے جیسا بندے کو میرے جیسا تکلیف ہو اور پھر وہ 1 منٹ اس طرح گزارے پھر میں دیکھوں گا، لیکن آپ نے ہمیشہ یہ پرواہ نہیں کی۔ اور کس انداز سے کہ اوپر سے جب ان کو کہہ رہے کہ جب مجھے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا، یہی ہے جذبہ حسینیت، میں ہنس رہا تھا۔ تو اس پولیس والے نے کہا پاگل ہو چکے ہو، کس طرح ہنس رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ نہیں، جس کے لیے آپ مجھے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے، جس کے لیے میں گھسیٹا جا رہا وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس لیے آپ یاد رکھیے کہ ہم نے سنا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے مگر حق بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے سنا تھا کہ جیل میں سید فضل حسین، مولانا حسرت موہانی 27 سال انگریز کے قید میں گزارے مگر آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور 27 سال چکی پیسی چکی، اور اس چکی میں بھی مجھے ہری پور جیل میں ایک بندے نے بتایا کہ جو علماء کے لیے انہوں نے قید بمشقت رکھا تھا تو وہ غنم جوار نہیں، ان کے لیے مرچی تھی، مرچی کہ وہ سرخ مرچی کو چکی میں، کیونکہ ان کی جو وہ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ انسان کو اندر سے مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے، مگر وہ چکی پیس کر بھی ہمارے علماء پیچھے نہیں ہٹے۔ 27 سال انگریز کے قید میں رہ کر بھی فرمایا ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو، اور نکل کے لو پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت میں۔ اس لیے ہم نے اسلاف کے بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے انگریز کا کس انداز سے مقابلہ کیا۔ 1930 میں جس چکی میں گیا تھا یہ ہری پور میں، تو میں نے ادھر سپریڈنٹ سے وہ پورا جو ان کے 30 سے لے کر 33 34 تک تاریخ دی، اور وہاں پر جو بندہ سپریڈنٹ رہا اسی کا نام وغیرہ یہ سب کچھ میں نے یاد کیا۔ میں نے کہا یہاں پر ان چکیوں میں 1930 میں میرے دادا حضور آئے تھے، حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں نے کہا انگریز کے خلاف کے سخانی بازار میں جو انگریزوں نے مسلمانوں پر فائرنگ کی اور اس میں کافی مسلمان شہید ہو گئے، پھر دادا حضور نے 120 مجاہدین کو لے کر بالا حصار، قلعہ بالا حصار پر حملہ کیا 1930 میں، اور اس میں سے 2 انگریزوں کو خود مردار کیا، اور ان کی دونوں کی 302 آپ پر ہوئی۔ اس میں پھر آپ کی گرفتاری ہوئی، گرفتاری کے بعد آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی، پشاور کے غیور پٹھان کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ اگر حاجی امین صاحب کو پھانسی دی گئی بغیر عدالتی کارروائی کی تو ہم پوری شہر کو راکھ کا ڈھیر بنائیں گے۔ انگریز ڈر گئے، کہہ رہے کہ پہلے آپ نے مقدمہ چلانا ہے، اور پھر اعلان کیا اگر کسی نے حاجی صاحب پر گواہی دی ہم ان کو زندہ جلائیں گے۔ کوئی بندہ گواہی کے لیے نہیں تھا۔ انگریز نے بڑی کوشش کی، سزا کی، مگر نہ دلوا سکے، تو 3 سال قید بمشقت دیا، اور وہ 3 سال آپ نے ہری پور جیل میں گزارے، اور وہ 3 سال آپ نے چکی میں گزارے۔ روزانہ آپ چکی پیس لیتے، ہاتھوں کو بھی ہتھکڑیاں، پاؤں کو بیڑیا، اس حال میں آپ چکی پیس لیتے۔ تو اتوار کے دن جو داروغہ جو سپریڈنٹ جیل تھا وہ گارڈ آتا تھا، تو قیدیوں کو حکم تھا کہ جو بھی بندہ جو بھی گارڈ میں ہمارا سپریڈنٹ آ جائے تو آپ لوگوں نے ان کو سلوٹ پیش کرنا ہے، تو ہم آپ کی وہ ہتھکڑیاں کھول دیں گے، بیڑیاں کھول دیں گے، اور وہ دن آپ کے لیے بطور انعام
मुकम्मल तौर पर आप आज़ाद रहेंगे, फिर आपकी शाम को गिनती बंद हो जाएगी, तो आपको उसी दिन न हथकड़ियाँ लगाई जाएगी न बेड़ियाँ लगाई जाएगी। तो उसी वक्त उसी दिन सिर्फ आपने हमारे सर को सलूट करना है। जब इतवार का दिन होता सारे कैदी इंतजार में होते कि कब इतवार का दिन हो और सुप्रीडेंट आ जाए, वो अंग्रेज आ जाए, हम उनको एक सलूट करें और फिर हमारी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोल दी जाए, क्योंकि जिन्होंने कैद गुजारा है उनको पता है कि जेल में आज़ाद घूमना फिरना भी बहुत बड़ी नेमत है। तो जब वो कैदी आता था तमाम की हथकड़ियाँ खोल दी जाती थी, लेकिन वो गयूर पठान अपने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता और वो ना खोलते। अपने साथियों ने कहा, बाबा जी ये तुम अपने लिए मुश्किल बना रहे हो, तुम अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, आपका सेहत खराब हो जाएगा। यूं मुसलसल हथकड़ी और बेड़ियां लगाने से क्या है, सिर्फ एक सलूट ही तो करना है, बाकी सारा दिन इनाम है। मेरे जद्द अमजद उसी वक्त जलाल में आए और आपने फरमाया क्या बात करते हो, ये तो सिर्फ 3 साल की कैद मुशक्कत है। खुदा की कसम ये सारी उम्र हो, ये 3000 साल हो, ये हथकड़ियां भी लगे रहे, ये बेड़ियां भी लगे रहे, अगर हुजूर के दीन के दुश्मन इस अंग्रेज खबीस को मैं कभी भी सलूट पेश नहीं करूंगा। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। बाबा जी तशरीफ ले आए उसी रात जब बारिश, सारी रात बारिश होती रही और बाबा जी के शेर अल्हम्दुलिल्लाह उस सख्त सर्दी में, मुझे याद है वो रात जो आखिरी दफना था, मुझे वो रात याद है। किसी बंदे का कोई भी जगह ऐसा नहीं था जहाँ पर बंदा उस बारिश से उस सर्दी से बच जाए। कोई सिस्टम नहीं था, कोई निज़ाम नहीं था, नीचे से पानी बह रहा था, ऊपर से पानी आ रहा था। यकीन करें उस सर्दी में और फिर रात से उनका जुल्म सितम। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग डटे रहे बाबा जी के शेर, तो जब सुबह को रात को बाबा जी तशरीफ़ ले आए, अगली रात को बाबा जी तशरीफ़ ले आए, मैं बैठा होता, मुझे आप भी ऐसे याद है। इंशाअल्लाह ताला मैं कभी आपके सामने सिर्फ मजमे की उसके लिए कभी झूठ नहीं बोलूँगा ना कभी, इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत ज़िम्मेदारी की जगह है, हर बात इंशाअल्लाह पहले अल्लाह और उसके रसूल के सामने, और फिर एक एक लफ्ज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ, कोई झूठ नहीं, क्योंकि मैं मुकर्रिर नहीं हूँ। मैंने वकास भाई को कहा, मैंने कहा कोई मुकर्रिर बुलाते, मैं तो एक तो यह है कि मेरी ज़ुबान नहीं है उर्दू, तो मुझे उस तरह जिस तरह तकरीर बंदा करता है अंदाज़ बयां गर्च बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कोशिश यही करता हूँ कि बस तहरीक का पैगाम आपको दे दूँ। तो मैंने कहा हुजूर आप बहुत ज़्यादा, आपका जो चेहरा मुबारक है बहुत मुतग़य्यर लग रहा है, हुजूर बहुत तकलीफ़ में है आप। तो मुझे बाबा जी ने फरमाया, जी मुझे अब भी बहुत ज़्यादा बुखार है। तो यूँ हाथ मुबारक आगे कर दिया, जब मैंने इस तरह नब्ज़ पे हाथ रखा, आपको शदीद बुखार था। तो फिर मैंने उसके बाद का मैंने कहा हुजूर तो फिर क्यों तशरीफ़ ले आए, आपको पता था ना रास्ता किस किस अंदाज से बनता। और मैंने एक मरतबा बाबा जी से कहा, मैंने कहा हुजूर आप किस तरह तशरीफ़ ले आए। पहला ये एक और दास्तान है, ये एक और दास्तान है जहाँ हर जगह कंटेनर लगे थे, हम नीचे नीचे किस तरीके से आ रहे थे, तो बाबा जी किस तरीके से आए ये बाबा जी ने बताया नहीं, ये और दास्तान है। तो यकीन करे कि जब मैंने कहा हुजूर तो फिर आप क्यों तशरीफ़ ले आए, आपके बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, कोई मसला नहीं था, आपको इतनी तकलीफ़ है। उसी वक़्त जो बाबा जी ने जुमला इरशाद फरमाया, मैं कुर्बान जाऊँ अपने आप की ज़िंदगी मुबारक के एक एक लम्हे पर जो हुजूर के इज़्ज़त और नाबरू के लिए गुजरी, आपने उसी वक़्त फरमाया और हंस के फरमाया, क्या बात करते हो अमीनी साहब, ये जान तो है ही रसूलुल्लाह के लिए। मैं जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, ये है करबला का पैगाम, ये है जज्बे हुसैनियत कि जहाँ पर बंदे को इतनी तकलीफ कि वही आपका आना, वही आपका उस टन में बैठ जाना आपके जान के लिए इंतहाई खतरा बन जाए। डॉक्टर्स भी कहे कि आपको आराम की ज़रूरत है, आप 103 104 बुखार में
یوں حضور کے عزت ابرو کے لیے اپنے آخری وقت میں بھی تشریف لے آئے اور پوری دنیا کو پیغام دیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہوا، وہ فرانس، میں نے کہا فرانس کے مسئلے نے جو لبیک نے امت مسلمہ کے ترجمانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم اس پر تو حضور کے غلاموں کو اور لبیک کے نوجوانوں کو تا قیامت فخر رہے گا کہ جب پوری دنیا میں خاموشی چھائی رہی اور رسمی مذمت کر کے سب آرام سے بیٹھ گئے، اسی وقت اگر ایک ممبر جہاں سے یہ توانا اور طاقتور آواز اٹھی اور ایک چھوٹی سی مسجد جو بظاہر تو بہت چھوٹی لگ رہی تھی مگر جنہوں نے پوری دنیا میں امت مسلمہ کے ترجمانی کا حق ادا کیا، وہ لاہور کا مسجد رحمت للعالمین کا۔ اپنے آخری وقت میں بھی جب آپ نے پورے امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ ہاں ہم حضور کے عزت ابرو کے لیے تن من دھن کی قربانی دے سکتے ہیں، اور صرف دے نہیں سکتے بلکہ ان کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، ان کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ان کی موت نے تو آنا ہے ہر کسی کو، اور یہ نہیں ہے کہ اگر میں حضور کے عزت ابرو کے لیے میدان میں نکلا تو موت آ جائے گا، گھر میں رہے تو موت نہیں آئے گا، نہیں بہت سو گھر میں رہے لیکن ان کو موت نے آدھا پہنچا، بہت سو جو ہے نا وہ میدان میں نہیں گئے لیکن موت نے پھر بھی ان کو آ گھیرا۔ موت سے تو کسی نے اپنے لیے یہ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی رب کے بندہ موت سے بچ جائے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت سے تو خلاصی ہے ہی نہیں، موت نے تو آنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس حال میں کہ نہیں میں اگر باہر گیا، میں اگر عزت ابرو کے لیے خود کریم آقا کے ختم نبوت اور عزت ابرو کی حفاظت کے لیے میدان میں نکلا تو موت آئے گا تو جان لے کہ موت سے بچنا کسی نے نہیں۔ وہ بلڈ پریشر سے بھی آ سکتا ہے، وہ شوگر سے بھی آ سکتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ سے بھی آ سکتا ہے، وہ حرکت قلب بند ہو جانے سے بھی آ سکتا ہے، وہ اپنے گھر اور اپنے کمرے میں بھی آ سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم اس موت کا مزہ ہی جدا ہے کہ جب بندہ اپنے آخری ایام میں ہو اور اس میں بھی حضور کے عزت ابرو پر یوں پہرا دے کہ پوری دنیا میں حضور کے عزت ابرو کے ڈنکے بجے، گستاخان رسول پریشان ہو جائے، فرانس پریشان ہو جائے، قادیانی پریشان ہو جائے، اس کے یار پریشان ہو جائے، جب اس انداز سے بندہ اس دنیا سے جائے تو یقیناً اس شعر کا مصداق بن جائے کہ جس طرح بابا جی کہے کہ جب روح میرا پیراہن خاکین سے نکلے تو روزے سے آواز آئے میرا فقیر آیا۔ یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ یہ ہے جذبہ حسینیت، یہ ہے کربلا معلی کا پیغام۔ اور یقین کرے بابا جی نے جس انداز سے اس جذبے کو بیدار کیا اور قوم کو بتایا کہ 73 سال سے جس ظلم و جبر کے نظام میں آپ نے اپنے سر جھکائے تھے اور اس کو تسلیم کر کے کہا تھا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، جس دین کے پیغام کو اور جس مشن کو حضرت سیدنا امام حسین اپنی جان کی قربانی دے کر آپ نے اس دین کا دفاع کیا، اس قربانی کو لے کر اگر بندہ بیان کرے اور وقت کے ہر یزید کے سامنے سر جھکائے تو یہ جذبہ حسینیت نہیں ہے۔ امام حسین کو اجازت دی کہ وہ مدینہ شریف میں درود شریف پڑھے، امام حسین کو اجازت دی کہ وہ مدینہ شریف میں امامت کرے، امام حسین کو اجازت دی کہ وہ مسجد آباد کرے، وہ حج بھی کرے، وہ عمرے بھی کرے، وہ اپنا جو بھی عبادت ہے وہ کرے، لیکن آپ نے اگر کربلا معلی کے میدان تک سفر کیا صرف اسی خاطر کہ آپ نے اسلامی اقدار کے پائمالی کو کبھی برداشت نہیں کیا۔ آپ اس نظام کے لیے میدان میں نکلے تو ہمارے پاس وہ کون سا بہانہ بچتا ہے
کیا ہماری یہ جو جوانیہ ہے، خدا کی قسم کروڑوں جوان ہمارے جیسے اربوں جوان اس خاک پر بھی قربان جہاں پر سیدنا امام حسین نے ایک مرتبہ اپنا قدم مبارک رکھا، وہ کون سی ہمارے پاس عذر ہوگی؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس خاک پر بھی ہمارے جیسے کروڑوں جوان قربان، جہاں پر سیدنا امام حسین نے اپنا قدم مبارک رکھا، تو آپ اپنی جوانی کو ادھر لٹا کے پیغام دیتے ہیں کہ کبھی بھی ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا، بلکہ ظالم کے سامنے ان کے ظلم کا جواب دینا ہے۔ خواہش میں لوگ یہی کہتے تھے نا ہمیں کہ یہ وقت نہیں ہے، لوگ یہی کہتے تھے نہیں اب تو زمانہ بدل چکا ہے، ہمارے ذہنوں میں تو یہی چیز لے آئے تھے یہ لوگ۔ میں خود کا بتاؤں، میں اس پر کروڑوں بار دن کو بھی شکریہ ادا کروں کہ اللہ تیرا کروڑ ہاں شکر ہے، لمحہ لمحہ کہ تو نے ہمیں اس زمانے میں قبلہ بابا جی جیسا لیڈر عطا کیا، ورنہ خدا کی قسم ہم کہاں جا رہے تھے یہ بہت خطرناک موضوع ہے۔ ہم اسلام کی خدمت کس چیز کو کہہ رہے تھے یہ بھی ایک اور موضوع ہے۔ ہمارے ذہن میں نظام اسلام کی بات تک نہیں تھی کہ اس ملک کو جو 74 سال سے اس کو اسلام کے خلاف، اس میں اسلام کی نظام کے خلاف جو انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہے اور نظام کی بات کو سیاسی بنا کر یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں علماء کا تو کام ہی نہیں ہے، یہ علماء تو لوگوں کو وضو کے استنجا کے مسائل بیان کرے، نماز کے مسائل بیان کرے، علماء کا یہ کام کہاں کے ہے؟ اور انہوں نے کہا اس ملک میں جو نظام ہے وہ ان لوگوں کے حوالے کر دے جن کو دیکھ کر بھی سورہ اخلاص نہیں آیا، تو پھر ان کو کیا پتا کہ حضور کی عزت آبرو کی بات کتنی حساس ہے، یہ مسئلہ کتنا حساس ہے، مسئلہ ختم نبوت کتنا حساس ہے۔ پھر ان کو یہ نہیں معلوم، ان کو اپنی جو ہے نا معیشت کی فکر ہوگی۔ جب بھی ہم بیٹھتے تھے مذاکرات میں تو سب سے پہلے بات معیشت کی ہوتی تھی، نہیں اگر ہم فرانس کے ساتھ تعلقات خراب کریں تو ہماری معیشت ڈوب جائے گی۔ یہ جو فرانس ہے یہ جو یورپی یونین ہے اس کا رکن ملک ہے، اگر ہم نے تعلقات ختم کیے تو کیا ہوگا؟ باقی ممالک بھی ہمارے سے تعلقات توڑے گا۔ تو ہمارے امیر محترم نے کراچی میں فرمایا کہ بتاؤ نا ابھی تعلقات آپ کے کیسے ہیں؟ حضور کا عزت کا سودا، حضور کے عزت کا سودا کر کے اب بتائیں تعلقات کیسے ہیں، اب بتائیں معیشت کہاں چلی گئی؟ خدا کی قسم یہ اگر حضور کے در کی طرف آتے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد۔ تو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے در پہ آتے حضرت سیدنا سلمان فارسی آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں ہوں اور دوسری طرف وہ غلامی، اس ظالم آقا سے چھپ کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، حضور کرم فرمائیں میرے لیے کوئی خلاصی کا جو ہے نا وہ اسباب بن جائے۔ میرے مصطفی کریم نے فرمایا جا کے ان سے بات کرے، مکاتب بن جاؤ۔ جا کر انہوں نے بات کی کہ میں خلاصی ہونا چاہتا ہوں، کیا دوں آپ کو؟ انہوں نے کہا 300 کھجور کے درخت یہ لگاؤ، اور جب یہ 300 کھجور کے درخت بڑے ہو کر کھجور دے اسی وقت تک ان کی حفاظت کرے، مکمل مجھے 300 چاہیے، ایک بھی کم نہیں چاہیے، اور اس کے بعد 40 ہو گیا سونا دے تب تم آزاد ہو۔ یہودی نے ایسی بات کی کہ اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں ان کو ایسی بات کرتا ہوں کہ یہ پوری زندگی میں بھی یہ مکمل نہ ہونے پائے، اور ظاہری بات ہے 300 کھجور کے پودے اس کو لگائیں، باغ بنائیں، پھر اس کو جو ہے نا وہ بڑے ہو جائیں، پھر وہ کھجور دے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت سیدنا سلمان فارسی حضور کے دربار میں آ گئے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور پھر مجھے یہ شعر جو بابا جی ہر وقت فرماتے تھے، تو آیا نظر دے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد، سلام دا محمد امین عرض کرے پا حضور دا محبوب، جو لے خالی را وڑے چال دے دربار۔ جد امجد فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ در ہے جہاں سے کوئی بھی سائل خالی دامن نہیں لوٹا، سلام دا محمد امین عرض کرے پا حضور دا محبوب،
جولے خالی راوڑے چالے دربار لگا، اس دربار سے تو کوئی خالی نہیں لوٹا۔ تو آپ نے فرمایا حضور معاملہ تو اور بھی سخت ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ 300 درخت وہ بھی کھجور کے اور مکمل مانگے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیا مشکل ہے؟ صحابہ کو فرمایا کل تمام آ جائیں، حضرت سلمان فارسی کے لیے باغ لگوانا۔ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے پودے لگائے۔ ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا، 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا، تمام کی تمام درخت وہ بڑے بھی ہو گئے اور انہوں نے کھجور بھی دیے۔ ایک بات تو مکمل ہوئی۔ تھوڑا سا پانی، یہ گرم گرم۔ پھر 40 کیا سونا آیا، 40 کیا سونا آیا، وہ جس طرح مرغی کے انڈے کے برابر۔ میرے مصطفی کریم نے فرمایا سلمان کو بلاؤ۔ سلمان فارسی آ گئے، فرمایا یہ سونا لے لو اور یہ جا کے دے دو۔ آپ نے فرمایا حضور وہ تو 40 کیا سونا مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، جا کے ان کے سامنے تولنا۔ جا کے تول دیا تو وہ سونا 40 کیا ہی برابر ہو گیا۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد۔ اگر IMF کے بجائے، اگر FATF کے بجائے، اگر یورپی یونین کے بجائے، اگر امریکہ کے فرانس کی غلامی کی بجائے تو میرے مصطفی کریم کی غلامی میں آتا اور تو ان کو ٹوکر مار کر کہتا کہ نہیں نہیں مجھے کریم آقا کی عزت ابرو عزیز ہے، میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی، واللہ اگر حضور کے عزت ابرو پر پہرا دے جاتے آج پاکستان کو اللہ دنیا کی سرداری عطا کر دیتا۔ اور بابا جی یہی فرماتے تھے کہ ہم یہی چاہتے ہیں، ہم بے وطن ہیں کہ پاکستان دنیا کی سرداری کرے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک پوری دنیا کی بادشاہت کرے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جرنیل صلاح الدین ایوبی کے صف میں کھڑے ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ محمود غزنوی کے صف میں کھڑے ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہو اور ان کے صف میں ہو۔ اس وجہ سے آپ یقین کریں کہ جذبہ حسینیت کو اگر کسی نے اسی وقت اور اسی زمانے میں پھر سے بیدار کر دیا تھا تو وہ حضرت قبلہ امیر المجاہدین تھے۔ آپ خود تو تھے دلیر، اس قوم کو بھی دلیر بنا دیا تھا۔ میں نے لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے تھے خدا کی قسم باہر پٹاخہ پھوٹتا تھا پٹاخہ تو ہم گھروں میں پناہ لیتے تھے، اور پھر ان نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ جس پر 7.5 منٹ سٹریٹ فائرنگ ہوئی سادوکی کے مقام پر، جس پر سیدھا فائرنگ ہوئی، سیدھا، اور سیدھے فائرنگ میں بھی وہ ایک ویڈیو تو میں ابھی تک نہیں بھولتا۔ یقین کریں میں اسی وقت مجھے یہاں سے لے کے گئے تھے، یہ ہری پور سے لے کے گئے تھے ڈیرہ اسماعیل خان جیل۔ اندر مجھ سے کسی نے ملاقات کی، وہ باہر سے آیا تھا، انہوں نے کوئی آگے پیچھے سے سفارش لگائی تھی تو ملاقات کے لیے آئے، تو وہ جو وزٹر کی مہر لگاتے ہیں ان کو وہ وزٹر کا مہر لگایا۔ باہر آ کر وہ معتقد تھا ہمارے کارکن الحمدللہ محبت کرنے والے ہیں، اور یہ محبت اگر مجھے آج شیخ پورہ میں کوٹ عبد المالک میں یہ بے پناہ محبت مل رہی ہے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ایک ہے، ہم نے تو یہاں پر ان کو نہ بجلی کی کمبے تقسیم کیے، نہ ٹرانسفارمر تقسیم کیے، نہ یہ گلی کوچے بنائے، اور نہ ہی ہم نے ان کو کوئی جاب اور نوکریاں دی، مگر پھر بھی اتنی محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ حضرت بلال نے ذکر کی تھی، اذ المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بک فینا یضرب المثل۔ اگر اپنی ذات کی بات ہو تو یہ شیخ پورہ والے، یہ کوٹ عبد المالک والے، خدا کی قسم یہ لوگ ہمیں اپنی ذاتی نوکری پر بھی نہیں رکھے، اپنی ذاتی نوکری پر، لیکن اگر ہاتھ چوم رہے ہیں تو صرف میرے مصطفی کریم کی وجہ سے، آپ کے قدم مبارک سے لگے اس ہاتھ کی تو پھیل ہے۔
جس طرح حضرت بلال نے حضور سے فرمایا تھا مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بک فینا یضرب المثل، یا رسول اللہ قیامت تک اگر کسی کے ذکر کے چرچے، ہمارے ذکر کے چرچے ہوں گے، ہمارا نام رہے گا، وہ یا رسول اللہ وحی کی وجہ سے رہے گا۔ مرکزی نائب امیر تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان، اللہ کریم جل جلالہ آپ کا سایہ مبارک دراز فرمائیں۔ بس میں چونکہ شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میں بھی کافی ٹائم لے چکا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ 2 منٹ میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ باقی آپ شاہ صاحب کے قیمتی فرمودات آپ سنیں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ اس رات کے اس پہر میں، انتہائی گرمی میں، آپ لوگوں کا یہاں پر اتنی شوق اور محبت سے آنا، مجھے چودھری زین صاحب اور وقار صاحب نے راستے میں کہا کہ اگر آپ کو ادھر جا کر ہمارے یہاں کے جو مسجد کے ہمارے امام اور پیشوا ہے جناب علامہ ظفر سلطانی صاحب، تو جی ظفر سلطانی صاحب، کہ اگر آپ ادھر جا کر لوگوں کی یہ جو محبت ہے، جذبہ ہے، یہ دیکھ لیں تو آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں جب میں یہاں پر آیا اور کیونکہ یہ جو موسم ہے اس طرح بند جگہ پر یقیناً بہت آزمائش ہوتی ہے، جس انداز سے آپ یہاں پر ہے، واللہ بابا جی نے اس کے لیے فرمایا تھا یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، یہ جہر و قہر، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ آپ یقین کریں بابا جی نے ایک ایسا جذبہ دیا ہے کہ اب یہ کسی کے سامنے بھی مجھے، میں صرف آخری بات کہہ کر انشاءاللہ تعالی اجازت چاہوں گا کہ جب وہ کچھ حکومت وفد نے کہا نا کہ آپ کو ہم یہ بھی دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، بہت بڑی بڑی آفرز کیے، سینٹ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، عہدے بھی دیتے ہیں، آپ کو ہم باہر کی چکریں بھی لگواتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جب سامنے رکھی اور ہم نے ہر چیز کو جو دیکھی نوک پہ رکھ کر کہا کہ نہیں، وہ مرد کلندر نے اس مشن کے سامنے ہمارے لیے مٹی اور سونا ایک برابر کر دیا ہے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے میرے محترم سے ملے تو کہہ رہے تھے کہ کچھ تو ہمیں دے دو۔ ہم جا کر وزیر اعظم کو کچھ تو کہیں کہ میں یہ بات منوا کر کے لایا ہوں، تو ہمارے امیر محترم نے کہا بہت بڑی بات دے کر آپ کو رخصت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کون سی بڑی بات ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں دیا۔ تو امیر محترم نے کہا کہ جا کر اپنے وزیر اعظم سے کہنا کہ 1450 سال بعد بھی پاکستان میں حضور کے وہ غلام رہتے ہیں کہ جس دور میں لوگ 3 اور 5 ہزار پر نظریہ اپنا فروخت کرتے ہیں اور ایک بریانی کی پلیٹ پر وہ جو ہے نا بک جاتے ہیں، معمولی سے دھمکی پر ان کے عشق و محبت کی جو پیمائش اور جو حرارت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے اپنے وزیر اعظم کو کہ اب بھی 1450 سال بعد آپ کے رعایا میں حضور کے وہ غلام رہتے ہیں جو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر نہ اس کو خرید سکتے ہیں، نہ ان کو جھکا سکتے ہیں، نہ ان کو ڈرا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فخر ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے نسلوں کو بھی فخر رہے گا۔ ہمیں دنیا میں بھی انشاءاللہ ہم نے بابا جی کے ساتھ، الحمدللہ ہم نے بابا جی کا ساتھ دیا۔ میں اور کسی دا نہیں ہونا، میں میرا ہون دے چاہ بابا اور میں پنچی تیلے پجرے دا، میں ہاتھی جو جگہ بابا میرا تن من نچنا چاہتا ہے، میرا لبیک دا نچنا چاہ بابا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا انشاءاللہ آخری سانس تک لبیک ہے اور آخری سانس تک
تک جذبہ حسینیت ہے انشاءاللہ، اور آخری سانس تک یزیدوں کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ جتنے بھی یزیدی ہیں یزیدیوں کا مقابلہ کرنا ہے جذبہ حسینیت کے لے کر، اور یہی ہے کربلا کا پیغام، رہے گا یہی ان کا